अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद के इस नंबर 18 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 18वीं किस्त। आप एक बात मानेंगे मेरी? माहिर ने भीगी पलकें उठाकर इसकी जानिब देखा था। अल्तमश इसकी कंडीशन समझने की कोशिश करता इस बात में सर हिला गया था। जिस तरह मेरी लाइफ में अचानक आए हैं वैसे ही निकल जाए। मैं इन दिनों को एक हसीन ख्वाब समझकर भूल जाऊंगी। मैं एक बहुत कमज़ोर लड़की हूँ, बेवफाई का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बात के दौरान माहिर की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बह निकले थे। अब शौक में मुब्तला होने की बारी अल्तमश की थी। माहिर अपने कंधों से उसके हाथ हटाती वापस पलटी थी। जब अल्तमश ने शदीद गुस्से में आते उसे कलाई से दबोचकर अपनी जानिब खींचा था तो उसकी गिरफ्त में नरमी बिल्कुल मफकूद थी। माहिर सीधी उसके सीने से आन टकराई थी। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? इसके सर्द वहशतनाक लहजे में माहिर अंदर तक लरस गई थी। चेहरे पर पड़ती अल्तमश की गर्म सांसें इसका खून रगों में मंजमद कर गई। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे डैमिड, कैसे निकल जाऊँ तुम्हारी ज़िंदगी से? ये सोच तुम्हारे माइंड में आई भी कैसे कि मैं तुमसे बेवफाई करूँगा? तुम इन गुजरे दिनों का हसीन ख्वाब समझकर भूल सकती हो, मगर मैं हरगिज़ नहीं। खबरदार जो मुझसे दूर जाने का सोचा भी तो। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती किस कदर चाहने लगा हूँ तुम्हें। मेरी सांसों में बसने लगी हो तुम। अपनी सांसों से बेवफाई करके कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा? बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए। अगर आइंदा किसी किस्म की फजूल सोचों को दिमाग में लाकर खुद को अजियत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्तमश इसकी निगाहों में निगाहें गाड़े शिद्दत पसंदी से बोलता। माहिर के अंदर बाहर फूल खिला गया था। अपने बाजू पर इसकी सख्त गिरफ्त से होता दर्द वो बिल्कुल खामोश करती यकटक मूर्ति बनी खड़ी से घूरती रही थी। अल्तमश के दान को खोने के डर से ये पिछले पल उसने किस अजियत में गुजारे थे वो बयान नहीं कर सकती थी। बेसाख्ता उसके होंठों पर अलोही मुस्कुराहट बिखरी गई थी और पलकें हया के मारे लरजने लगी थी। अल्तमश अपने इजहार के जवाब में इतनी खूबसूरत रिएक्शन पर निहाल हुआ था। इस लड़की में बनावट नाम का कोई नहीं थी। वो अपने अंदर की फीलिंग उससे नहीं छुपा पाती थी। वादा करें आप मुझे कभी छोड़ेंगे ना? नहीं ना, मैं कब कहूँ तब भी नहीं। माहिर ने अपनी गुलाबी हथेली इसके सामने की थी। कभी नहीं जाने दूंगा खुद से दूर, तुम कहोगी तब भी नहीं। अल्तमश इसकी हथेली को गिरफ्त में लेता दिल से बोला था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। माहिर सर झुकाए कमज़ोर सी आवाज़ में बोलती इससे दूर हुई थी। अल्तमश की तपिश ज़दा नज़रों का सामना करना मजीद उसके बस में नहीं था। ओके मैम, ये महंगा तरीन ड्राइवर हाजिर है आपके लिए। अल्तमश सीने पर हाथ रखकर सर खम करता माहिर के होंठों की मुस्कुराहट बढ़ा गया था। भीगी आंखों से मुस्कुराती वो इसे अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। उसका हाथ थामकर साथ लिए वो बाहर निकल गया था। माहिर मोहब्बत पाश नज़रों से अल्तमश की चौड़ी पुश्त को देखती उसके साथ चल दी थी। अगले ही दिन अल्तमश के कहने पर फिरदौस बेगम माहिर के घर उसके रिश्ते की बात करने पहुंच गई थी। अल्तमश नहीं चाहता था कि माहिर उसके हवाले से मज़ीद इनसिक्योर हो, इसलिए वो जल्द अज जल्द इसे हमेशा के लिए अपने नाम लगवा लेना चाहता था। माहिर के वालिदैन अपनी बेटी के लिए अल्तमश खैदान का रिश्ता देख सकते में आ गए थे। इतने बड़े शख्स का रिश्ता माहिर के लिए आया था, यह आम बात बिल्कुल भी नहीं थी। यूसुफ साहब एक बार माहिर से पूछना चाहते थे, जो माजी में हुई अपनी गलती दोबारा से नहीं दोहराना चाहते थे, मगर ज़ाहिदा बेगम जो एक दो बार माहिर के मुंह से फिरदौस बेगम की तारीफ़ें सुन चुकी थीं, उन्होंने हाँ में जवाब देने में एक पल नहीं लगाया था। वो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। फिरदौस बेगम ने दबे लफ्ज़ों में उन्हें माहिर की रजामंदी के हवाले से आगाह कर दिया था और साथ ही माहिर से ये निकाह सरप्राइज़ ही रखा था। ये अल्तमश की ख्वाहिश थी। वो माहिर के चेहरे पर आते खुशी भरे तासुरात अपनी आंखों से देखने का ख्वाहिशमंद था। ईशा की मेहंदी के दिन ही माहिर और अल्तमश का निकाह रखा गया था। शादी के सारे फंक्शन सिक्योरिटी खदशात के तहत घर में ही रखे गए थे। माहिर ईशा के खास इसरार पर पहले पहुंच चुकी थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके लिए कितना बड़ा सरप्राइज़ मुंतज़िर था। फिरदौस बेगम ने उसके लिए एक नहायत बेशकीमत रेड कलर की मैक्सी तैयार करवाई थी। आई एम सॉरी मैम, मगर मैं ये नहीं पहन सकती। माहिर को इतनी हैवी मैक्सी देखकर ही चक्कर आने लगे थे, जिसके साथ ही जेवर और बाकी बहुत सी चीज़ें रखी गई थीं। माहिर को हैरत हुई थी, भला वो ये दुल्हन जैसा भारी लिबास उसे पहनने को क्यों कह रही थी। क्यों नहीं पहनना? मामा ने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए तैयार करवाया है, पहनना तो पड़ेगा, वरना मामा नाराज़ हो जाएंगी। ईशा माहिर की रूहासी शक्ल देख मुस्कुरा कर बोली। माहिर ने बेचारगी से फिरदौस बेगम को देखा था। मेरी खातिर पहन लें, फिरदौस बेगम ने उसे मोहब्बत से कहा था। माहिर भला उन्हें पहले किसी बात के लिए इनकार कर पाई थी जो अब करती, वह न चाहते हुए भी सर बस बात में हिला गई थी। फिरदौस बेगम उसकी फर्माबरदारी पर निहाल होती बाहर निकल गई थी। ब्यूटिशियन पहले ईशा को तैयार कर रही थी, उसके बाद माहिर को करना था। माहिर रूम से बाहर निकल रही थी जब मुलाजिम ने आकर उसे अल्तमश का पैगाम दिया था। वो उसे अपने रूम में बुला रहा था।
ماہروں نے پہلے تو جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر پھر کچھ جھجکتے اس جانب بڑھ گئی تھی۔ ماہروں دروازے پر نوک کرنے ہی والی تھی جب اس کی نظر ادھ کھلے دروازے سے اندر کے منظر پر پڑی تھی۔ ماہروں کو اپنا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں آتا محسوس ہوا تھا۔ التمش شرٹ لیس کھڑا تھا، جس کی باہوں میں انتہائی قریب ہمنا کھڑی اسے دونوں کندھوں سے تھامے ہوئی تھی۔ ماہروں نے دروازے کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ماہروں کے کانوں میں ہمنا کا ایک ایک جملہ گردش کرنے لگا تھا۔ آہٹ پر التمش نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں پر وہ اعتبار کی ٹوٹی کرچیوں سے لہولہان ہوا اپنا وجود گھسیٹتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ التمش دور سے ہی ماہروں کا خطرناک حد تک زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی واش سے نکلا تھا جب ہمنا اس کے روم میں داخل ہوتے بری طرح روتی خوفزدہ سی اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ التمش کے لیے اس کا یہ عمل بہت غیر متوقع تھا۔ اس کی ہمنا سے ایک فرینڈ شپ تھی، مگر ایک حد تک۔ اس نے کبھی اسے اپنے اتنے قریب نہیں تھا۔ التمش اس رونے کی وجہ پوچھتا اسے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر ہمنا اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ماہروں نے وہاں قدم رکھا تھا اور آنکھوں میں بدگمانی اور بے اعتباری لیے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہمنا میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ التمش بنا ہمنا کی چال سمجھے اسے خود سے دور کرتا شرٹ پہنتے ماہروں کے پیچھے گیا تھا۔ التمش کے نکلتے ہی ہمنا مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ وہ اپنا کام کامیابی سے پورا کر چکی تھی۔ ماہروں روتی ہوئی سیڑھی کی جانب بڑھ رہی تھی جب اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ دوسری جانب سے جو دل چیرتی خبر سنائی گئی تھی، اس نے ماہروں کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ماہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی حالت بہت سیریس تھی۔ ماہروں کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ ایک ساتھ ملنے والے دو صدمے اس کی نازک جان پر بہت گراں گزرے تھے۔ ماہروں، وہ لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے گرنے کی تھی جب التمش نے اسے کلائی سے پکڑتے پیچھے کیا تھا۔ ماہروں فون کان سے لگائے پتھریلی آنکھوں سے التمش کو دیکھے گئی تھی۔ التمش نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے کان سے لگایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ماہروں کے بے جان وجود کو تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ التمش جانتا تھا ماہروں اپنے بھائی پر جان دیتی تھی اور اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اس کے بارے میں ایسی نیوز ماہروں برداشت نہیں کر پائی تھی۔ التمش ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھتا ماہروں کو اٹھاتے سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ ماہر کو سر پر چوٹ آئی تھی، مگر فوری ہاسپٹل لانے اور آپریشن ہو جانے کی وجہ سے وہ اب خطرے سے باہر تھا۔ مگر جو بات ڈاکٹر کے تھرو التمش کو پتہ چلی تھی وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ماہر پچھلے 1 سال سے ڈرگز لے رہا تھا۔ التمش نے فوری طور پر فیروز کو کہہ کر ماہر کے حوالے سے ساری انفارمیشن نکلوائی تھی۔ وہ بہت غلط لوگوں کے ساتھ انوالو تھا۔ اس کے دوستوں نے، جو کہ ایک بہت بڑے مافیا کا حصہ تھے، آہستہ آہستہ اسے ڈرگز کا عادی بنا کر اپنے گینگ میں شامل کر لیا تھا۔ ماہر کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو اب تک بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ کرتے آئے تھے۔ اسے ڈرگز کا لالچ دے کر اس سے غلط کام کروایا جاتا تھا۔ ماہروں کو یہ کہہ کر رات باہر گزارتا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کر رہا ہے، در حقیقت وہ ڈرگز کے بدلے ملنے والا اپنا کام کر رہا ہوتا تھا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں، خفیہ جگہوں پر بنائے گئے کلبز اور اس جیسے بہت سارے ٹھکانوں پر ڈرگز سپلائی کرنا شامل تھا۔ ماہر یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس خوراک کے بغیر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اگر اپنے پیرنٹس یا ماہروں کو اس کے بارے میں بتاتا تو وہ لوگ اسے کبھی ڈرگز نہ لینے دیتے، اسی لیے وہ اس معاملے میں بھی بے بس ہو جاتا تھا۔ اس کے والدین کو اس کی پرواہ تو شروع سے تھی ہی نہیں۔ انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ ماہروں ہی تھی جو اس کا دھیان رکھتی تھی، اسے گھر لیٹ آنے پر اسے ٹوکتی تھی، مگر ماہروں خود بھی اتنا زمانہ شناس نہیں تھی کہ وہ اس پہلو پر سوچ سکتی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا پیارا بھائی، جس کی آنکھوں میں بچپن سے ڈاکٹر بننے کا خواب تھا، وہ کس بری لت میں پڑ چکا ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار رہتے تھے۔ ماہروں کی چھوٹی چھوٹی بات پر بے ہوش ہو جانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ زیادہ ذہنی دباؤ برداشت نہ ماہروں نے تو کافی حد تک خود کو ان حالات کا عادی بنا لیا تھا، مگر ماہر نے اپنی خوشی اور سکون حاصل کرنے کے لیے بدقسمتی سے وہ راستہ اپنا لیا تھا جو اسے سیدھا تباہی کی جانب لے گیا تھا۔ ماہر کو اس بار ان لوگوں نے ڈرگز کے بدلے کسی کا قتل کرنے کا کہا تھا، جس سنتے ہی ماہر نے انکار کر دیا تھا۔ اس ڈرگز کی شدید طلب تھی، مگر وہ لوگ اسے کس صورت دینے کو تیار نہیں تھے، جس پر ماہر نے اپنی طلب کے ہاتھوں پاگل ہوتے ان سے جھگڑا کیا تھا اور انہیں کے ایک آدمی کو قتل کرتے بھاگ نکلا تھا۔ جب راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، التمش ماہر کی کہانی سنتے غصے سے پاگل ہوا تھا۔ وہ انہیں ملک فروشوں کو ہی ختم کروانا چاہتا تھا، جو ماہر جیسے معصوم اور روشن مستقبل رکھنے والے لڑکوں کی زندگیاں تباہ کرنے میں انہیں قبر میں اتار دیتے تھے۔ اسے ماہر کو ٹھیک کرنا تھا، ماہروں کی خاطر، اسے ماہر کو اس دلدل سے نکالنا تھا۔ التمش خود سے پختہ عزم کر گیا تھا۔ ماہروں ہوش میں آتے ہی ماہر کو پکارنے لگی تھی۔ التمش نے ڈاکٹر سمیت سب کو ماہر کی ڈرگ ایڈکٹ کرنے والی بات بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ماہروں اس وقت مزید کسی صدمے کا شکار ہو۔ التمش ماہروں کو ماہر کے پاس لے آیا تھا، جو اس وقت دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھا۔
التمش کو ماہر اپنی جانب سے کھینچی کھینچی محسوس ہوئی تھی، جس کا ریزن وہ اچھے سے سمجھتا تھا، مگر یہ وہ بات دہرانے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کے عملے سے لے کر وہاں موجود تمام افراد التمش کا یہ بالکل انداز روپ دیکھ بہت حیران تھے۔ جو شخص ہر جگہ مغرور اور کافی اکڑو مشہور تھا، اس کو یوں کسی لڑکی کے آس پاس دیکھنا بہت اچنبھے کی بات تھی۔ ماہر ساری رات ماہر کے بیڈ کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ یوسف رحمان اور زاہدہ بیگم بھی وہیں تھے۔ التمش کئی بار ماہر کو آرام کرنے کا بول چکا تھا کیونکہ اس کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ اس کی بات صاف نظر انداز کرتی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ اسے اب ہمنا کی ہر بات سچ لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بے وقوف بن جانے پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ وہ اس وقت دوہری اذیت کا شکار تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل کہتا تھا التمش اسے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی ماہر کے لیے محبت سچی ہے۔ ماہر انہی سوچوں میں الجھی اور ماہر کی حالت دیکھ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ التمش نے ماہر کی ضد کو دیکھتے ڈاکٹر سے کہہ کر اسے نیند کی گولی دلوا دی تھی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ یوسف صاحب اور زاہدہ بیگم کو التمش کی وجہ سے رہنے کو VIP روم دیا گیا تھا۔ 4 بجے قریب ماہر کو ہوش آیا تھا، مگر ہوش میں آتے ہی اس نے پھر ڈرگز کی مانگ شروع کر دی تھی۔ وہ چیختا چلاتا بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نرس کو کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھنا التمش کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اگر یہ سب ماہر دیکھ لیتی تو کسی صورت برداشت نہ کر پاتی۔ التمش نے اسی سوچ کے تحت فوری فیصلہ لیتے ماہر کو وہاں سے اپنے ہاسپٹل میں شفٹ کروا دیا تھا جہاں وہ ایسے مریضوں کا مفت علاج کرواتا تھا۔ ماہر کے حوالے سے صرف سینئر ڈاکٹر اور ایک نرس کو ہی معلوم تھا، وہ بھی صرف اتنا کہ التمش نے ماہر کو وہاں سے غائب کروایا ہے۔ ماہر کی جان کو خطرہ تھا۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتا تھا وہ اپنے پکڑے جانے کے خوف سے اسے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ماہر پولیس کے ہتھے چڑھ کر ان کی شناخت بتائے، لیکن التمش اسے پہلے ہی محفوظ جگہ پر پہنچا چکا تھا۔ ماہر نے آنکھیں کھولتے سب سے پہلے ماہر کا پوچھا تھا۔ وہ بنا نرس کی کوئی بات سن کر سیدھی ماہر کے کمرے کی جانب بھاگی تھی جہاں خالی پڑے بیڈ اور اپنے ماں باپ کو وہاں کھڑے روتا دیکھ ماہر کی حالت غیر ہوئی تھی۔ ماہر کہاں ہے؟ ماما پاپا ماہر کہاں ہے؟ ماہر ان کے قریب آتی چلائی تھی۔ التمش نے ڈاکٹر کے تھرو ماہر کے پیرنٹس کو بھی یہی بتایا تھا کہ صبح جب نرس وغیرہ روم میں آئی تو ماہر غائب تھا۔ ہاسپٹل کی سیکورٹی ٹیم کے مطابق ماہر کو رات کے دوسرے پہر ہاسپٹل سے نکلتے دیکھا گیا ہے۔ ماہر کو بھی یہی بتایا گیا تھا، مگر وہ کسی صورت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ماہر کو چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھا۔ بھلا وہ کیسے خود جا سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ التمش آپ کے پاس تو بہت پاور ہے نا، پلیز آپ میرے بھائی کو ڈھونڈے نا، وہ مجھے بنا بتائے کہیں نہیں جاتا، اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے۔ ماہر کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ زاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے روتے بلکتے وجود کو سینے سے لگا لیا تھا۔ التمش سے مزید ماہر کی حالت نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ التمش اپنے ہاسپٹل میں ماہر کا علاج کروا رہا تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ ریکور کر رہا تھا۔ التمش کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ جلد از جلد ماہر کے ہونٹوں پر پہلے والی مسکان دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی تک اس نے ماہر اور اس کے گھر والوں کو ماہر کے حوالے سے بے خبر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے پارٹی ارکان کے ساتھ کسی اہم معاملے کے حوالے سے ڈسکشن میں مصروف تھا جب فیروز دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ التمش نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ فیروز نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ سر، فیروز پریشان سے اس کی جانب فون بڑھا گیا تھا، مگر جو دوسری جانب سے اس سے جو کہا گیا تھا، التمش ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ فیروز بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ ماہر ہاسپٹل سے فرار ہو گیا تھا۔ اسے فوٹیج میں ہاسپٹل کے مین گیٹ سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ التمش کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اگر ماہر اسے نہ ملتا تو ماہر کو کیا جواب دیتا؟ ڈاکٹرز کی ذرا سی لاپرواہی کس قدر بڑے طوفان لانے والی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماہر آج پھر ہاسپٹل آئی تھی کہ کیا پتا ماہر کے حوالے سے کوئی خبر، کوئی کلو مل جائے۔ وہ ایک دن چھوڑ کر روز آتی تھی، مگر ہمیشہ ناکام، نا امید سی خالی ہاتھ لوٹ جاتی تھی۔ التمش کی وجہ سے ڈاکٹرز اس کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور اس کے ہر بار پوچھے گئے انہی سوالوں کے جواب بہت تحمل سے دیتے تھے۔ ماہر انہیں خود کو گھر تک مختص کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ یونی جانا بھی چھوڑ چکی تھی۔ فردوس بیگم اور التمش نے اس سے ملنے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ماہر التمش سے سخت بدگمان تھی۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کی باہوں میں کسی اور لڑکی کو دیکھنا ماہر کے لیے بہت اذیت کا باعث تھا، چاہے جو بھی ریزن تھا، مگر التمش بھلا کسی لڑکی کو اس کے مقام پر کیسے لا سکتا تھا؟ اکثر اوقات ایسے ہی جان لیوا سوچوں میں الجھے اسے ہمنا کی باتیں ٹھیک لگنے لگتی تھی۔ وہ کیا سوچ کر التمش کے دان جیسے شاندار بننے کی خواہش کر بیٹھی تھی، جس کا معیار اس سے بہت زیادہ اونچا تھا۔ تنہا رہ کر دماغ میں آتی یہ ساری منفی اور ماہر کا دکھ اس کے ڈپریشن میں دن بدن اضافہ کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می ماہر، رائٹ؟ ماہر جو تھکے تھکے قدموں سے ہاسپٹل کے گیٹ سے نکل رہی تھی، اپنے نام کی پکار پر پلٹی تھی جہاں اپنے مخصوص سٹائلش لباس میں ملوث ہمیشہ کی طرح نکسک سے تیار کر ہمنا کھڑی اس کی جانب متوجہ تھی۔
اس لڑکی کو سامنے دیکھ ماہرو کی آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، جسے نوٹ کرتی ہم نہ مسکرا دی تھی۔ تمہارے بھائی کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ قریب آتی ماہرو سے مخاطب ہوئی تھی، جس کے جواب میں ماہرو نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بہت جلد لوٹے گا انشاءاللہ، اس کے لیے اس پر افسوس کرنا نہیں بنتا۔ ماہرو کا لہجہ پر یقین تھا۔ ہاں، امید کرتی ہوں التمس جلد لوٹا دے تمہیں تمہارا بھائی۔ امنا کی عجیب و غریب بات پر ماہرو نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ماہرو نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے بھائی کو التمش نے ہی تو غائب کروایا ہے راتوں رات ہاسپٹل سے۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو یار۔ تمہیں کیا لگتا ہے التمش کے ہوتے ہوئے ماہر بھاگ سکتا تھا جو کوئی اور اندر آ کے اسے لے جا سکتا تھا؟ اس سب کے پیچھے التمش کا ہاتھ ہے۔ ماہر اسی کے پاس ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتی، ورنہ تمہاری مدد ضرور کرتی۔ میں تو پہلے بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر شاید تمہیں خود ہی دوسروں کے ہاتھ کھلونا بننے کا شوق ہے۔ ہمنا سن گلاسز لگا کر پاس کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکی تھی، جبکہ ماہر زلزلوں کی زد میں آئے وجود کو گھسیٹتی ٹیکسی کی جانب بڑھی تھی۔ اسے آج التمش سے فیس ٹو فیس ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ ماہر آج پھر ہاسپٹل آئی تھی۔ التمش نے ہر طرف فورسز پھیلا دی تھی۔ ماہر کو وہ کسی بھی صورت ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنے دینا چاہتا تھا جن سے بچانے کے لیے اس نے ماہر کو اتنی تکلیف دے کر ماہر سے دور کیے رکھا تھا۔ وہ آئی جی پنجاب سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اس کی کال پر تمام ادارے متحرک ہو چکے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی سکون میں نہیں بیٹھا تھا۔ اسے ماہر کو واپس لانا تھا ماہر کے لیے۔ سر ماہر کی خبر مل گئی ہے۔ فیروز کان سے فون لگائے اندر داخل ہوا تھا۔ التمش نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر کان سے لگایا جب اسی لمحے دوسری جانب سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ او نو! التمش کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے وہاں؟ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ماہر ٹھیک تو ہے نا؟ التمش دوسری جانب سے مسلسل سنائی دیتے پولیس موبائل کا سائرن سنتے چلایا تھا۔ سر، ہمارے ماہر تک پہنچنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ہی از نو مور۔ التمش کی وجہ سے آئی جی پنجاب نے 2 سینئر اے آئی جیز کو سارا معاملہ دیکھنے بھیجا تھا، مگر بدقسمتی سے ان کے بہت قریب پہنچ جانے کے باوجود وہ لوگ ماہر کو نہیں بچا پائے تھے۔ التمش کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گرتا چکنا چور ہوا تھا۔ وہ بھلا کیسے ماہر کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو سکتا تھا؟ اس کی غلطی کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اگر وہ ماہر کو راتوں رات غائب نہ کرتا تو وہ لوگ بہت پہلے ماہر کو ختم کر دیتے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی خطرہ ہوتا۔ مگر اس وقت اسے اپنا آپ ماہر کا سب سے بڑا مجرم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ماہر کو اس کی وزید ترین ہستی اس کا بھائی لوٹانے میں ناکام رہا تھا۔ ماہر کی ڈیڈ باڈی گدان پیلس لائی جا رہی تھی۔ التمش میں بالکل حوصلہ نہیں تھا ماہر کو اتنی بڑی خبر دینے کا۔ ماہر کو ہمنا سے ہی التمش کے گیدان پیلس میں ہونے کا پتہ چلا تھا، اس لیے وہ اس کی آبائی حویلی جانے کے بجائے سیدھا گیدان پیلس گئی تھی۔ چالانکہ گاڑیوں کے رش اور بھاری پولیس کی نفری کو دیکھ وہ یہ سمجھی تھی شاید اس کی کوئی میٹنگ ہے۔ اسے پہچان کر گارڈ نے بنا رکاوٹ کے اندر آنے دیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا سامنے کا منظر دیکھ اس کا سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ گیدان پیلس کے وسیع اور اس ہال کے بیچوں بیچ سفید کپڑے میں ملوث میت رکھی گئی تھی، جس کے پاس اس کے ماما بیٹھے زاروں کے تار روئے جا رہے تھے۔ اس انہونی کے احساس سے ماہر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہاں کھڑے تمام لوگوں کی نظر ماہر پر پڑی تھی۔ ماہر اور التمش دونوں کی فیملیز وہاں پہنچ چکی تھی۔ قریب پہنچ کر ماہر کی نظر جیسے ہی سفید چادر سے جھانکتے چہرے پر پڑی، وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتی قد کے بل فرش پر زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہمیشہ ہر تکلیف ایک ساتھ برداشت کرتے وہ اکیلا اتنی اذیت میں مبتلا ہوتا، اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ماہر کو گرتا دیکھ فردوس بیگم اور التمش قریب آئے تھے۔ ماہر سختی کی کیفیت میں ماہر کا چہرہ تکے گئی تھی۔ دل کے چیرنے جانے کا درد کیسا ہوتا ہے آج اپنے جوان سالہ بھائی کی میت دیکھ کر وہ اچھے سے بتا سکتی تھی۔ ماہر اچانک زور سے چلائی تھی۔ ماہر، اٹھو، تم نہیں جا سکتے مجھے چھوڑ کر ایسے۔ اٹھو، ہمیشہ میری بات مانی ہے نا تم نے، اٹھو، ایسے مت کرو میرے ساتھ، نہیں رہ پاؤں گی تمہارے بغیر، تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی میں۔ ماہر اسے کندھے سے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کرتی دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ وہ بہن کر رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے حواس بالکل کھو چکی تھی۔ سب نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ماہر کسی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ التمش ماہر کی یہ حالت دیکھ جب کہ کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ زندگی کے کسی مقام پر اس قدر بے بس بھی ہو سکتا تھا۔ ماہر جس کی آنکھ میں وہ ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج اسے اس طرح روتے بلکتے دیکھنا التمش کی زندگی کا سب سے اذیت ناک لمحہ تھا۔
माहिर को गुजरे 2 दिन हो चुके थे, मगर माहिरू नहीं संभल पाई थी। बहन भाई को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है। एक ऐसा दर्द, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भर सकता। माहिरू और माहिर ने तो फिर एक साथ दुनिया में आंखें खोली थी, हमेशा एक साथ रहे थे। जुड़वा होने की वजह से उनमें एक दूसरे के बहुत करीब थे। माहिरू की जीने का इकलौता सहारा था माहिर। वालदैन के नारवा सलूक की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। एक दूसरे की खुशी में खुश और गमी में गमगीन, एक साथ रोना हंसना सीखा था। अब वो भला कैसे जी पाती माहिर के बगैर। माहिरू का सदमा कम नहीं हो रहा था। उसे पिछले 2 दिनों से बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ है, इसके इर्द गिर्द सब कुछ कौन कर रहा है। वो इस तरह बेसुध सी बैठी थी जब अचानक उसके कान में अल्तमश की आवाज़ पड़ी थी। वो शायद फिरदौस बेगम के बुलावे पर वहाँ आया था। अल्तमश की आवाज़ सुनते ही माहिरू के दिमाग में हमना की बातें, माहिर की तकलीफ और उसका मुर्दा चेहरा नज़रों के सामने गर्दिश करने लगा। माहिरू के दिलो दिमाग में नफरत भर गई थी। उसे अपने मासूम मजलूम भाई पर हुए जुल्म का बदला लेना था, चाहे वो कोई भी होता। माँ की पुकार पर ड्राइंग रूम से बाहर की जानिब बढ़ते अल्तमश के कदम रुके थे। वो पलट कर माहिरू के करीब आया था, और वो बाकी सब पिछले 2 दिन से माहिरू को इस सदमे से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर माहिर उन्हें निगाह उठाकर किसी की जानिब देखा तक नहीं था। मगर आज इसको यूं नाम लेकर अल्तमश का दिल पुकारना अल्तमश का दिल पुरसकून कर गया था। इस बात से अनजान कि ये सुकून बहुत कम वक्त के लिए था। माहिरू तुम अल्तमश ने भी माहिरू को पुकारा ही था जब माहिरू ने बीच में ही से टोकते से सवाल किया था। माहिर को उस रात हॉस्पिटल से आपने कब गायब करवाया था? माहिरू के सवाल पर अल्तमश समेत सब ने हैरत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। मैंने पूछा, माहिर के उस रात हॉस्पिटल से गायब होने के पीछे आपका हाथ था? माहिरू के आपके जरा ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। हाँ, माहिर को मैंने ही गायब करवाया, मगर उसे अल्तमश की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी जब माहिरू का हाथ उठता सीधा उसके चेहरे पर जा पड़ा था। अल्तमश समेत बाकी सब ने भी हक्का बक्का नज़रों से माहिरू की ये जुर्रत मुलाहिजा की थी। अल्तमश उसकी आंखों में बेतबारी और शक के रंग देख मुठियाँ भींच कर रह गया था। अगर ये जुर्रत माहिरू के अलावा किसी और ने की होती, या वो इस वक्त इतने गहरे में सदमे में ना होती, तो अल्तमश इस गुनाह की क्या सज़ा देता, कोई सोच भी नहीं सकता था। वो लाल अंगारा आंखों से माहिरू की जानिब देख रहा था। उसे इस थप्पड़ से भी ज़्यादा माहिरू की आंखों में तैरती बेतबारी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। क्या मिला आपको मेरे मासूम भाई का कत्ल करके? क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने आपका? माहिर अल्तमश को गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ती चिल्लाई थी, जबकि अल्तमश बिना कोई वजाहत दिए खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। माहिरू, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मत करो ऐसा। फिर दोस्त बेगम आगे आई थी। आपने पहले दिन से मेरे आगे मोहब्बत का नाटक किया। पता नहीं क्या हासिल करना चाहते थे आप। मुझे लोगों से ने कई बार कहा, अल्तमश के दान के नज़दीक तुम जैसी लड़कियों की कोई अहमियत नहीं। तुमसे शादी करना तो बहुत दूर की बात, वो चंद महीनों तक पहचानने से भी इनकारी होगा। और मुझे बेवकूफ़ को लगता रहा वाकई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे भी शादी भी करेंगे। इस बात से अनजान कि आप तो मेरी बर्बादी का प्लान तैयार कर रहे थे। लोगों ने ठीक ही तो कहा था मुझे, मैं अल्तमश का दान की रखेल बनकर रह जाऊंगी। माहिरू के अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब अल्तमश ने उसके रखेल कहने पर अपना ज़ब्त गंवा बैठा था। बस माहिरू, इसके बाद एक लफ्ज़ मत निकालना। रखेल का मतलब जानती भी हो क्या होता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अभी तुम अपने हवासों में नहीं हो। मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं करूँगा। अल्तमश इसे लाल वहशतनाक आंखों से देखता वहाँ से हट गया था, जबकि बाकी सब भी अपनी जगह पर सुन से खड़े ही सब देख रहे थे। अल्तमश के दान के मुंह पर किसी ने इतना कुछ बोला था, और उसके बावजूद अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी थी, जिसका मतलब वहाँ मौजूद हर शख्स समझ चुका था कि अल्तमश उससे कितनी मोहब्बत करता था। वो किस कदर ख़ास थी, इसकी इतनी बड़ी गुस्ताखी के बावजूद वो बिना कुछ बोले सिर्फ उसकी खातिर, बिना अपनी पोजीशन क्लियर किए खामोशी से वहाँ से हट गया था, जो कि अल्तमश के दान का शेवा बिल्कुल नहीं था। माहिरो उसी दिन वापस अपने घर आ गई थी। उसे सबने समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अल्तमश की किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं है। उसने तो सिर्फ माहिर को महफूज रखने के लिए ये सब किया था, मगर माहिर उनकी कोई बात सुनने या मानने को तैयार ही नहीं थी। अल्तमश के कहने पर माहिर की ड्रग्स लेने वाली बात वहीं दबा दी गई थी। ना ही वो माहिर को मज़ीद सदमा देना चाहता था, और ना ही वो सबके सामने ये बात लाकर माहिर और उसके घर वालों की बदनामी होने देना चाहता था। माहिर अल्तमश से हमेशा के लिए अपना ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुकी थी। वो किसी ऐसे शख्स के साथ एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती थी जो उसके भाई के कत्ल में मुलविस हो। माहिर ने अपने आप को अपने कमरे तक ही महदूद कर रखा था। वो किसी की शक्ल देखने को तैयार नहीं थी। उसकी डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस वक्त भी बेड के साथ टेक लगाकर कारपेट पर बैठी वो माहिर और अपनी तस्वीर हाथ में पकड़े से घूरी जा रही थी, जब उसी वक्त हल्का सा दरवाज़ा नॉक होते खुला था। माहिर को लगा था शायद जाहिदा बेगम है, इसलिए वो हनूस चेहरा झुकाए बैठी रही थी। माहिरू, ये आवाज़, ये लहजा माहिरू के दिल की धड़कन बढ़ाने के साथ साथ उसकी आंखों में नफरत और अजियत भर गया था। माहिरू झटके से उठी थी। क्यों आए हैं आप यहाँ? मुझे शक्ल भी नहीं देखनी आपकी, माहिरू उसके मुकाबले आते चिल्लाई थी।
التمش نے کچھ وقت پہلے جن آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے کھلتے رنگ دیکھے تھے، وہی آج اپنے لیے اس قدر نفرت اور اجنبی پن دیکھنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ وہ زندگی میں پہلی بار خود چل کے کسی کے پاس گیا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے پاس جس نے اتنے لوگوں کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود التمش کے یہاں موجود ہونا اس کی ماہرو کے لیے بے پناہ محبت کا ثبوت تھا۔ ماہرو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، اگر تم تحمل سے میری بات سنو تو۔ میں اتنی آسانی سے کھونا نہیں چاہتا تمہیں، محبت کی ہے تم سے۔ تمہاری نفرت اور بے اعتباری برداشت کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، اسی لیے آج یہاں موجود ہوں۔ التمش نے دھیرے اور نرم لہجے میں بات شروع کی تھی، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ بالکل بھی نہیں تھی۔ ناول جاری ہے۔